آج ہم بیٹے جو ٹاپک پڑھیں گے وہ یہ کہ تاریخ کو لکھنے کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا، کب ہوا، اور خصوصاً اسلام کی تاریخ لکھنے کا آغاز کب ہوا۔ ایک ہوتا ہے تاریخ، ایک ہوتا ہے تاریخ نگاری۔ تاریخ یہ ہوتی ہے کہ مثلاً میں مثال دوں آپ کو کہ حضرت علی اکبر کب پیدا ہوئے، کہاں پہ پیدا ہوئے، باپ کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، اور فیملی کون سی تھی، جی یہ ہے ان کی تاریخ۔ عمر ان کی کتنی تھی، بچپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، کہاں پہ شہادت کا جام نوش کیا، یہ ہے تاریخ۔ ایک ہوتی تاریخ نگاری۔ تاریخ نگاری بیٹے یہ ہوتی ہے کہ وہ جن کتابوں نے حضرت علی اکبر کی تاریخ لکھی ہے وہ کتابیں کون کون سی ہیں، وہ لکھنے والے کون ہیں، ان کتابوں کی خصوصیت کیا ہے، وہ ریلائیبل ہیں، ریلائیبل نہیں ہیں، یعنی قابل اعتماد ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، ارلی سورسز ہیں، غیر ارلی سورسز ہیں، یعنی نہیں بعد والے ہیں۔ ارلی سورسز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل حضرت علی اکبر کے زمانے میں وہ لکھی گئی ہیں یا نہیں بعد میں، بہت عرصہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ کتابیں جو اس چیز کا ذکر کریں، اس ہسٹوریکل واقعہ جو پیش آیا تھا اس واقعے کو جو بیان کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں تاریخ نگاری۔ ایک ہے تاریخ خود واقعہ ہے، ایک ہے وہ اس واقعے کو لکھنے والی جو کتابیں ہیں، مختلف سورسز ہیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ نگاری کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ نگاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نگاری بے مفہوم خاص از قرن دوم ہجری آغاز شد، یعنی 100 سال رسول اللہ کی ہجرت کو گزر چکا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں نا قرن دوم ہجری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 100 سال گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے 100 سال کا آغاز ہوا ہے، چل رہا ہے۔ تو اس زمانے میں قرن دوم ہجری آغاز شد وہ از ہمان ایام بر این آثار کم بیش عنوان تاریخ اطلاق گردید، اور وہ جو چیزیں لکھی گئیں اس زمانے میں، اسی زمانے سے ہی ان کے اوپر کم و بیش تاریخ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ کہ مثلا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ یعقوبی ہے، مسعودی ہے، اگرچہ تھوڑی بعد کی تاریخیں ہیں لیکن ان کو بھی تاریخ کہا جاتا تھا، تاریخ اطلاق گردید۔ گرچہ بسیاری از این گونه کتاب ها را اخبار می نامیدن، کہ بہت سارے جو ہیں اس طرح کی کتابوں کو، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کو اخبار کہا کرتے تھے، یعنی بعض جگہ پہ تاریخ کا لفظ استعمال ہوتا تھا ان کتابوں کے لیے جن کتابوں میں ماضی کے واقعات وہ لکھے جا رہے تھے، لیکن میں عموماً جو ہیں وہ اخبار کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ سابقہ یہ قدیم تری داشت، یعنی یہ اخبار کا لفظ جو ہے پہلے سے ہی آ رہا تھا، اس کا سابقہ تھا پہلے سے۔ اخبار بیشتر منطبق بر تاریخ ویژه و منفردی بود، یعنی اخبار ان خاص تاریخوں کو کہتے تھے جو بالکل مخصوص ہوں اور منفرد ہوں، ایسے تاریخی واقعات جو مخصوص ہوں اور منفرد ہوں ان کو اخبار کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا۔ کہ امروز شاید بتوان آن را تک نگاری گفت۔ ہاں، تاریخ بیٹے
کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تک نگاری، اور ایک پھر ہوتی ہے جس کو ہم اجتماع کی شکل میں یا زیادہ اس میں لکھتے ہیں. تک نگاری یہ ہے کہ آپ کسی ایک موضوع پر فوکس کریں اور اسی کے اندر اسی کو مکمل کر کے آپ بس کر دیں. جو اجتماع نگار جس میں پوری کی پوری بایوگرافی آ جائے، ڈفرینٹ واقعات، یہ وہ سارے چیز، یعنی اس کے اندر سیاست بھی آ جائے، اقتصاد بھی آ جائے، جس کے اندر دین بھی آ جائے، یہ ساری چیزیں آ جائیں، یہ تک نگاری نہیں. تک نگاری ہے کسی ایک خبر کے اوپر آپ کا فوکس ہو. اچھا، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ تک نگاری. تاریخی تک نگاری تاریخی مقایسے کر. ہم چون اخبار زیاد بن ابی از حیثم بن عدی، یہ ایک کتاب تھی کہ جس کے اندر مثلا زیاد بن ابی از حیثم بن عدی، تو حیثم بن عدی نے لکھا، کس کی خبریں لکھی؟ زیاد بن ابی کی خبریں لکھی. ٹھیک ہے، زیاد بن ابی، یہ 206 ہجری میں. اخبار العباس از حشام کلبی، یعنی العباس کی جو اخبار وہی تاریخ، یعنی میں نے بتایا کہ پہلے ان کے اوپر اخبار، یہ 200، یہ بھی 6 ہجری میں، 206 ہجری. اخبار المنافقین و اخبار ابی طالب و والدہ از مدائنی نے پھر آ کر 215 میں یہ کتاب لکھی کہ یعنی اخبار المنافقین و اخبار ابی طالب و والدہ. یہ کتاب، یہ در حقیقت کتابیں تھیں جن کو اخبار کا نام دیا جائے. آج ہمارے یہاں اخبار نیوز پیپر کو کہتے ہیں نا، اس وقت اخبار در حقیقت تاریخ کی جگہ استعمال ہوتا تھا. تاریخ منافقین اور تاریخ ابو طالب. طالب و ولد، اور ان کے جو اولاد ہیں ان کے حوالے سے. در حالی کے تاریخ غالباً بر حوادث و رویداد ہائی عام تر و مشتمل بر ذکر تاریخ وقائی اطلاق می گردید، مانند کتابت تاریخ والمبعث والمغازی. واقدی ایک ہمارے لکھنے والے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی مثلا جس کا نام تھا کتابت تاریخ والمبعث والمغازی. واقدی کی المغازی او کے اینک در دست است. اچھا، یہ کتاب جو المغازی ہے واقدی کی، ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں. یہ پہلے والی کتابیں جو ہیں ضائع ہو گئی ہیں. یہ کتاب جو ہے قدیمی ترین کتابوں میں سے مغازی واقدی ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اینک در دست است. خوب، جزئی از ان کتاب بے شمار می رود، یعنی یہ بھی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ جو پرانے زمانوں میں تک نگاری جن کے اندر کی جاتی تھی. تک نگاری. خوب، مطلب یہ اسلام کی تاریخ پہ پہلے لکھی جانے والی کتابیں، یہ ابتدائی کتابیں ہیں. اسی لیے اس موضوع کو میں نے تھوڑا آپ کے لیے وہ کیا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ تو چلے کہ ابتدا میں کتابیں کیسے لکھی گئی اور کون کون سی کتابیں تھیں جو شروع میں لکھی جاتی تھی، خصوصاً اسلام کے تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ انہی کتابوں میں سے ایک دو کتابیں، کسی ایک کتاب کو اٹھائیں گے کہ جو تاریخ انبیاء ہوگی، تاریخ ائمہ ہوگی. میرے خیال سے آپ کو یہاں تک لے آنا کہ تاریخ کا، اس سے آگے پھر بہت متخصص ہو جائے گا تو وہ تخصصی ادارہ ہے، وہ شاید ذرا آپ کو نہ لے جایا جائے. چونکہ یہ سطح بیٹے آپ اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کر لیں گے نا، جب آپ پھر اس دنیا میں اتریں گے تو یہ دنیا آپ کے لیے بڑی سادہ ہوگی اس وقت. ٹھیک ہے نا، چل ہی رہے ہیں نا آگے اس چیز کو لے کے. تو یہ چیزیں فی الحال آپ ان کو بس جیسے میں پڑھا رہا ہوں ایسے ہی آپ اس کو لکھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں. آگے چل کے آپ کو پھر بتائیں گے کہ یہ کیوں پڑھایا تھا آپ کو. خوب، تو یہ والی کتابیں جو ہیں مثلا شروع میں لکھی گئیں، اور ان کتابوں میں تک نگاری کی تاریخ جو تھی وہ تھی. بہرحال
باید متذکر شد کہ تاریخ نگاری در عصر اسلامی جزئی از تکامل عمومی فرهنگ به شمار می رود که به طبع سلف خود اخبار نگاری با علم حدیث ارتباطی محکم و البته سزاوار پژوهش یافت. یعنی تاریخ نگاری اسلام کے ابتدائی جو دن ہیں ان میں ہی یہ تاریخ نگاری کا کام شروع ہو گیا تھا، اور از تکامل عمومی فرہنگ بے شمار میں روت، اور جو زمانے کا کلچر تھا، جو زمانے کی تہذیب تھی، اس تہذیب کی تکمیل جو تھی اس سے متعلق اس میں کہ وہ تہذیب کیسے پروان چڑھ رہی تھی، اس کے اندر کیسے یعنی جو ہے وہ کیا کیا چیزیں رونما ہو رہی تھی، تو اس کو اس نے کیا کیا، محفوظ کیا. بے شمار میں روت کہ بے تب سلف خود، سلف کہتے ہیں اپنے آبا و اجداد کو، کہ انہوں نے بھی اپنے آبا و اجداد کی اتباع کرتے ہوئے یہ کام کیا، اخبار نگاری کہ ان کا کام تھا اخبار نگاری، یعنی وہ خبریں محفوظ کرتے تھے، لکھتے تھے، با علم حدیث ارتباطی محکم و البتہ سزاوار پژوہش یافت. لیکن جب اس کے اندر حدیث کی گفتگو آئی تو یہ اور بھی مضبوط ہو گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ یہ مضبوط ہوا تاریخ کا علم کہ آگے چل کر اس کی تحقیق کی جائے، سزاوار پژوہش یافت، یعنی آگے چل کر بھی اور اس زمانے میں بھی کیونکہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ 100 سال تک حدیث پہ پابندی رہی تھی، 90 سال تک. تو اب جو حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہو رہی تھی، ضروری تھا کہ ان کی تحقیق کی جائے کہ یہ حدیثیں حقیقت میں پیغمبر کی ہیں یا کسی اور نے اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر دی ہیں. تو ان کے اخبار نگاری کے اندر ہم نے علم حدیث کو بھی ڈال دیا تھا کہ جس میں حدیث بھی یعنی ماضی میں حضور کی ایک بات تھی جو حضور نے کسی موقع پہ فرمائی تھی، تو وہ در حقیقت علم تاریخ سے تعلق رکھتی تھی، لیکن تاریخی بات کو یا تاریخی واقعے کو اب محفوظ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کو تحقیقی عنوان سے دیکھیں کہ علم رجال کہتے ہیں، ہاں واقعاً یہ بات پیغمبر نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی. مثلا میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ایک دفعہ وہاں بہت بڑے بڑے پھر بعد میں نا یہ تو ایک دکان کھل گیا نا، لوگوں کے بزنس چل گئے، یہاں سے جو بھی آتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی جناب اس طرح کی حدیث کہہ کے تو اپنے جو مفادات ہوتے تھے وہ حاکم وقت سے لے لیتا تھا، اور ایک طرح سے ایک جو ہے یہ بزنس بن گیا تھا. اب ضروری تھا کہ کیا کیا جائے، تاکہ اس کی تحقیق کی جائے کہ واقعی یہ چیزیں پیغمبر نے فرمائی بھی ہیں یا نہیں فرمائی ہیں. تو یہی بات ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ اس کی تحقیق کی جائے. بے علاوہ تکوین و تکامل مفہوم حکومت، دولت و دیوان سالاری و امواج تمدنی، تصادم آرا و سایر معقولاتی کے در دیگرگونی ہے یہ ہر جامع نقش دارن عناصر زندگی ہستن. یعنی حدیث کے ساتھ ساتھ جو ہے تکوین و تکامل مفہوم حکومت، یعنی ایک حکومت کیسے کامل ہوئی، کامل یعنی برسر اقتدار آئی، اور اس کے بعد حکومت یا دولت بھی حکومت کو ہی کہتے ہیں. خوب دیوان سالاری، اس کے جو یہ جو معاملات ہیں لکھنے پڑھنے کے اور جہاں کے ان کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ وہ جہاں پہ محفوظ کیے جاتے ہیں، وہ در حقیقت وہ جو ڈاکومنٹس محفوظ کیے جاتے تھے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ تھے. اچھا، امواج تمدنی، جو تمدن یعنی سویلائزیشن کی مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں یعنی آپ وہاں پہ سویلائزیشن پروان چڑھ رہی تھی، ان کو لکھنا. تصادم آرا، مختلف لوگوں کی جو آرا ہے اس کا ایک دوسرے سے ٹکرا جانا، اس کو لکھنا. اور سائر مقولاتی، اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے واقعات کہ دیگر گونی ہے یہ ہر جامع نقش دارن، کہ جو کسی بھی معاشرے کی تبدیلی کے اندر
ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے. کن کن چیزوں کا حصہ ہوتا ہے؟ ایک مثلاً بادشاہوں کے آنے جانے کا حصہ ہوتا ہے. ایک بادشاہ ظالم آتا ہے، دوسرا اس کی جگہ پہ رحم دل آ جاتا ہے. اسی طرح حکومت کا مفہوم کہ اس بادشاہ کے نزدیک جو حکومت ہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کو حکومت سمجھتا تھا. دوسرا ہے نہیں، وہ جمہوریت کو حکومت سمجھتا تھا، حکومت کا مفہوم. اسی طرح دیوان سالاری، ان کے ڈاکومنٹس جہاں پہ محفوظ ہوتے تھے، ان کا سٹائل کیا تھا. اسی طرح امواج تمدنی، مختلف قوموں کو یہ تہذیب تھی، ان کی جو سویلائزیشن تھی، اس کا تصادم آرا، رائے کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی بھی معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹے، اس معاشرے کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اور وہ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہی آگے چل کر بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر جنم دیتی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ باقی ہیں. بس آج کے درس کی جو خلاصہ ہے بیٹے وہ یہ ہے کہ تاریخ نگاری اسلام کے دوسری صدی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا. اس سے پہلے جو تاریخ نگاری ہوتی تھی، البتہ اسی زمانے سے اس کے اوپر تاریخ کا لفظ بھی ان کتابوں کے اوپر لکھا جانے لگا جن میں تاریخ کی باتیں تھیں. تاریخ نگاری اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے. تاریخ یعنی ایک واقعہ جو کسی بھی وقت میں رونما ہوتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ. جو تاریخ نگاری وہ کتابیں جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. تاریخ وہ واقعہ جو کسی وقت رونما ہوتا ہے. تاریخ نگاری وہ کتابیں جنہوں نے اس واقعے کو ثبت کیا. پھر ان کتابوں کی تحقیق ہوتی ہے، یہ کتابیں ریلائیبل ہیں یا نہیں ہیں، یہ لکھنے والا مستند ہے یا نہیں ہے، یہ لکھنے والا اس واقعے کے نزدیک تھا یا نہیں تھا. جیسے میں نے مثال دی نا کہ ملتان میں مثلا برف باری ہوئی، کس زمانے میں ملتان میں اتنی سردی پڑی ہے کہ برف باری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ تو گرم ترین پاکستان کا علاقہ ہے کہ جہاں پہ مثلا اتنی زیادہ شدید گرمی ہوتی، بعض دفعہ سورج جو ہے وہ 40 سے اوپر چلا جاتا ہے. تو یعنی ہم کو یہ جب بھی کوئی لکھے گا کہ ملتان میں برف باری ہوئی تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے جھوٹ لکھا ہے. جھوٹ لکھا ہے کیونکہ کسی زمانے میں یہ جغرافی میں اتنی سردی نہ تھی. بس کتابوں کی تحقیق کو تاریخ نگاری کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو، اور تاریخ نگاری جو ہے باقاعدہ پھر ایک علم ہے. جیسے تاریخ ایک علم ہے، تاریخ نگاری بذات خود ایک اتنی کتابیں ہیں کہ جن کے بارے میں تحقیق کی جانی چاہیے. یعنی ہر کتاب ہم اٹھا کے پڑھیں اور یہ کہیں کہ یہ فلاں لکھنے والے نے لکھ دیے، یہ ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں. پہلے ہمیں اس کتاب کی تحقیق کرنا ہوگی کہ واقعاً یہ کتاب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا جس میں انفارمیشن لے رہا ہوں، یہ کتاب حقیقت میں اس واقعے کے کتنے نزدیک ہے جو واقعہ ہوا تھا. مثلا رسول اللہ نے جو ہے مکے کے اندر، مثلا مدینہ کے اندر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی. اس حکومت سے متعلق بہت ساری کتابوں میں معاملات، باتیں لکھی گئی ہیں. کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا. اب میں جب ایک ہسٹری کا طالب علم جب کتاب پڑھنے لگوں گا، میرا معیار کیا ہے؟ یہ تو ہزاروں کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی حکومت کی. میرا معیار کیا ہے کتاب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا اس کی باتوں؟ اس کو میں جاؤں گا کتاب کے بارے میں، کتاب کے آتھر کے بارے میں یہ ساری تحقیق کر کے اس کو تھوڑا جانچ پرکھ کر کے کہ وہ آگے پڑھیں گے ہم کہ اس کی جانچ ہم نے کیسے. معاف کیجیے، پتہ نہیں صبح سویرے کی بس ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کتاب کو، کہ جس کتاب ورنہ 1001 کتابیں ہیں، 1000. یہی بات میں آپ کو اسی سطح پہ لے کے آنا چاہتا تھا کہ ہر کتاب جو ماضی سے متعلق یا انبیاء کی تاریخ سے متعلق یا ائمہ کی تاریخ سے متعلق بات کرے وہ ریلائیبل نہیں ہوتی. سم ٹائم وہ آپ کا ٹائم کا، وقت کا ویسٹیج ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے. سم ٹائم وہ آپ کو کیا کر دیتی ہے، سم ٹائم وہ کتاب آپ کو جو ہے رستے سے بھٹکا دیتی، گمراہ کر دیتی، غلط انفارمیشنز دے کے کہ جو ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، جو حقیقت میں ہے ہی نہیں. ایک مورخ کی اپنی ذاتی رائے ہے، تو اس کو ہم جب پڑھیں گے اور پڑھ کے ہم پھر
اس کو منبر سے بیان کریں گے یا اپنے لیے اس کے اوپر بلیف کر لیں۔ تاریخ ایسی کتابوں کو پہلے تصدیق کرتی ہے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ریلائبل سورس قرار دے کے پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ کتابیں جو ہیں۔ البتہ ایک مورخ کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو تاریخ کا طالب علم، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، اس کے آتھر یہ ہیں، اس کے آتھر یہ ہیں۔ لیکن جب وہ کسی بھی چیز کے اوپر بلیف لے آئے گا، اس کی بات کو صحیح طریقے سے سچ مانے گا، تو دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کتاب جو بہت زیادہ ایتھینٹک ہے اس کے اوپر، دوسرا یہ کہ جب وہ ان ساروں کو دیکھے گا تو اس کو خود کے اندر بھی ایک تجزیہ اور تحلیل کی طاقت آ جائے گی، اور اس کو اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر یہ واقعہ ایسے ہوا ہے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے پھر ایک طالب علم جو تاریخ کا ہوتا ہے، جہاں پہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں ماضی میں لکھی گئی ہیں صدر اسلام میں حضور کے زمانے سے، وہیں پہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں، اتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں، قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان کتابوں کو بھی دیکھیں گے کہ جن کتابوں میں یہ واقعات صدر اسلام کے تاریخ میں، اسلام کی تاریخ کے لکھے ان کے آتھرز کو بھی دیکھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم انشاءاللہ اس کتاب پہ آئیں گے کہ جس کو ہم نے پڑھا۔ صلوات علی محمد۔